من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین المتخاضع لکبریائہ عطاة المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی صلوات عزیزان محترم، آج اور کل کے 2 گھنٹوں پر مشتمل اس سلسلہ گفتگو کے لیے میں نے 30ویں پارے کے ایک انتہائی مشہور و معروف سورہ واللیل کی ابتدائی 3 آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 30ویں پارے کا یہ مشہور سورہ میرے سننے والوں کے ذہن میں پہلے سے محفوظ ہوگا۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشی، قسم ہے رات کی جب وہ اندھیری ہو جائے۔ واللیل اذا یغشی، قسم ہے رات کی جب وہ اندھیری ہو جائے۔ والنہار اذا تجلی، اور قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جائے۔ وما خلق الذکر والانثی، اور قسم ہے دنیا کے سارے نروں کی، اور قسم ہے دنیا کی ساری ماداؤں کی۔ رات کی قسم، دن کی قسم، سارے جوڑوں کی قسم، نروں کی قسم، ماداؤں کی قسم۔ ان سعیکم لشتی، تمہارے اعمال پراگندہ ہیں، تمہارے اعمال منتشر ہیں، تمہارے عملوں میں، تمہارے کاموں میں یکسانیت نہیں ہے۔ بڑی عجیب و غریب آیتیں ہیں، اور میں سننے والوں کو متوجہ کرنا چاہوں گا کہ بھائی ذرا سا توجہ رکھنا۔ قسم ہے رات کی، قسم ہے دن کی، قسم ہے جوڑوں کی کہ تم اپنے اعمال میں اچھے نہیں ہو۔ اچھا، اب نوجوانوں سے پوچھ رہا ہوں کہ پہلے کس کی قسم کھائی؟ رات کی۔ پھر کس کی قسم کھائی؟ دن کی۔ ٹھیک ہے نا؟ اب چلو سورہ والشمس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا، قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو، قسم ہے رات کی جب وہ اندھیری ہو۔ تو سورہ والشمس میں پہلے دن بعد میں رات، سورہ واللیل میں پہلے رات بعد میں دن۔ عجیب ہے نا، قرآن کا کوئی لفظ بے مصرف نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے نا؟ اب تو ذرا سمجھنے کی کوشش کرنا کہ سورہ والشمس میں پہلے دن پھر رات، سورہ واللیل میں پہلے رات پھر دن۔ یہ فرق کیوں ہو گیا؟ اس لیے کہ اللہ کے کلام میں تبدیلی نہیں ہوتی، تو بتاؤ فرق کیوں ہوا؟ بھائی وہاں قسمیں کھانے کے بعد کہا فَأَلْهَمَهَا، ہم نے الہام کیا، ہم نے ہدایت کی۔ تو ہدایت پہلے ہے، گمراہی بعد میں۔
رات کا بعد میں تذکرہ، اور یہاں کا تمہارے اعمال خراب ہیں، عملوں میں گمراہی پہلے ہے، ہدایت بعد میں ہے۔ دیکھ رہے ہو نا کہ قرآن کا کوئی لفظ بے مصرف نہیں ہوتا، نہیں، قرآن کی کوئی ترتیب، اس جملے سے میں بعد میں فائدہ اٹھاؤں گا، قرآن میں لفظوں میں جو ترتیب قائم کی گئی کوئی ترتیب بے مصرف نہیں ہوتی۔ تو وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، دن کو دیکھو، رات کو دیکھو، سارے جوڑوں کو دیکھو، إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ، تمہاری کوششیں، سعی کے معنی کوشش، تو یعنی تمہارے اعمال، تمہارے کام، تمہارے افعال، یہ سب بے مقصد ہیں، ان کے پیچھے کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے، اس لیے تم ناکامیاب ہو۔ اب یہاں رک جانا، دیکھو یہ جو وقت ہے نا، اتنے بج کے اتنے منٹ پر فلاں صاحب ممبر پہ آئیں گے، یہ اتنے بج کے اتنے منٹ کی آیا کہاں سے؟ تو ذرا سمجھنے کی کوشش کرنا، عمل سمجھا رہا ہوں، عمل ہے کیا، اور اگر عمل سمجھ میں آ گیا تو میری توحید ختم ہو جائے گی۔ اچھا، تو اتنے بج کے اتنے منٹ پر ہوتا ہے نا، بھئی یہ وقت آیا کہاں سے؟ عمل سے آیا ہے۔ اب میں بتاؤں کہ یہ عمل سے کیسے آیا؟ دیکھو، دن اور رات یہ بنتے ہیں سورج کے آنے اور جانے سے۔ عمل آ گیا یا نہیں آ گیا؟ تو ستارے، سیارے، سورج، چاند عمل کر رہے ہیں، جب عمل کر رہے ہیں تو ان سے دن بھی بن رہا ہے اور رات بھی بن رہی ہے۔ دیکھو وہ اپنے عمل میں کتنے پرفیکٹ ہیں، اور دیکھو کہ تم اپنے عمل میں کتنے ناقص ہو۔ بھائی یہی بتلانا تھا، اگر یہاں تک آ گئے تو کہنے لگا کہ بھائی بہت توجہ رہے، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ، قسم ہے رات کی، قسم ہے دن کی، قسم ہے نروں کی، قسم ہے ماداؤں کی، إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ، تمہارے اعمال پراگندہ ہیں، تمہارے اعمال جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے، غلط ہے، اعمال تمہارے ہیں۔ قرآن کے ایک لفظ پہ رکا کرو، ان سعیکم، تمہارے اعمال بے مقصد ہے، تمہارے، میرے دیے ہوئے نہیں۔ بھائی بہت توجہ رہے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کا جی چاہے وہ مومن بن جائے، قرآن، جس کا جی چاہے وہ کافر ہو جائے، قرآن، جس کا جی چاہے، ہم مجبور نہیں کرتے۔ اس مسئلے پر میں نے 12 گفتگو کی، لیکن چاہ رہا ہوں کہ اپنے سننے والوں کو کسی منزل فکر سے قریب کر دوں، اور اب ظاہر ہے کہ میں کبھی بھی فرقہ واریت کے دائرے میں رہ کے بات نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا؟ تو اب میں فرقہ واریت سے تو بلند ہوں، قرآن کو واضح کرنا چاہ رہا ہوں، تمہارے اعمال خراب ہیں۔ بھائی بہت توجہ رہے، تمہارے اعمال خراب ہیں، یہی کہا ان سعیکم لشتیٰ، بھائی یہی ہے نا، من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے مومن ہو جائے، جو چاہے کافر ہو جائے، ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ یعنی انسان اپنی چاہ سے مومن ہوتا ہے، انسان اپنی چاہ سے کافر ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے، کافر ہوتا ہے۔ بھائی اگر یہاں تک آ گئے تو اگر اپنے اعمال کو اپنا نہیں سمجھو گے، خدا کا سمجھو گے، تو ایک پورا دین ایک بہت بڑا دھوکہ بن جائے گا۔ بھائی یہاں روکنا چاہ رہا ہوں، سننا بھائی، سننا میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ کہتے ہیں نا کہ جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے، اور میں نے اس جملے پر بڑے کمنٹس کیے ہیں، وہ جملے دہرانے بالکل مقصود نہیں، میں تو کسی نئے مرحلے فکر تک لے جانا چاہتا ہوں۔ خیال ہے، ہمارے کلمہ گویوں کا خیال ہے کہ جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے، یہ ہے نا خیال، کہتے ہیں کہ اللہ نے کروا دیا، بھائی ہم کیا کریں، جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے، ٹھیک۔ اگر اس بات کو مان لیا جائے تو پورا دین ایک ڈھونگ بن جائے گا۔ اب میں اس کی دلیل دے رہا ہوں، یعنی جو کرواتا ہے وہ اللہ کرواتا ہے۔ اللہ نے محمد سے کہا توحید پہنچاؤ، کافروں سے کہا اسے پہنچانے نہ دینا۔ بھائی یہ مذاق ہوا یا نہیں ہوا؟
سننا مت. تو اگر اپنے اعمال کو اللہ کی طرف منسوخ کرو گے تو پورا دین ایک ڈھونگ بن جائے گا. اعمال تمہارے ہیں, طاقتیں اس کی دی ہوئی ہیں, لیکن اس طاقت کے ساتھ ارادہ بھی دیا ہے. تو اعمال تمہارے ہیں, ذمہ داری تمہیں ہوگی, اور سزا و جزا اعمال پر ہے. عمل کرو, اچھا عمل کرو, جزا ملے گی. برا عمل کرو, سزا ملے گی. عمل کی اہمیت بتلاؤں. ایک ماں اپنے پیاسے بچے کو گود میں لیے ہوئے مکے کے ریگستان میں بیٹھی ہوئی ہے. یہ وہ مرحلہ فکر ہے جس مرحلہ فکر کی طرف نوجوان دوستوں کو متوجہ کر رہا ہوں. بھائی سننا, عمل کی اہمیت نوجوان دوستوں کو اس لیے متوجہ کر رہا ہوں کہ بھائی ہم نے تو وقت گزار دیا, نوجوانوں کو عمل کرنا ہے, تو پھر عمل کی اہمیت سمجھے, عمل کی. اور اگر عمل کی اہمیت سمجھ میں آ گئی تو یہاں سے میں آگے بڑھ جاؤں گا. ایک ماں ہے جو اپنے پیاسے بچے کو گود میں لیے ہوئے مکے کے ریگستان میں بیٹھی ہوئی ہے. ماں, سمجھ میں آئی؟ سمجھ میں آئی؟ اچھا, بچے نے ماں کو اپنی سوکھی زبان دکھلائی, سوکھے ہونٹ دکھلائے. چھوٹا سا بچہ ہے گود میں. ماں پریشان ہوئی اور جلتی ہوئی ریتی پر اس نے بچے کو رکھ دیا, اور دوڑتی ہوئی گئی صفا کے اوپر, وہاں سے اتری, پھر چڑھتی ہوئی چلی گئی مروا کے اوپر, پھر وہاں سے اتری, پھر صفا پہ گئی. اتنے میں جب 7-6 چکر ہو گئے, بھائی توجہ رکھنا, جب 6-7 چکر ہو گئے تو اللہ کی رحمت کو جلال آیا اور زمزم کا چشمہ ابل پڑا. اب میں کہنا چاہتا ہوں اپنے سارے سننے والوں سے کہ مالک اگر زمزم نکالنا تھا تو ان چکروں سے پہلے نکلوا دیتا. کہا نہیں, عمل کرنا تمہارا کام ہے, پانی دینا میرا کام ہے. عجیب و غریب مرحلہ, پہلے عمل کرو پھر پانی دوں گا. تو انسان نام ہے عملوں کے مجموعے کا, اچھے عمل برے عمل, بھائی مجموعہ ہو اس کا نام ہے انسان. لیکن اب ایک بات یاد رکھو, 2 قسم کے عمل ہیں. بہت عجیب و غریب مراحل پہ بات کر رہا ہوں اور مجھے اپنے بیان کی پختگی پہ بھروسہ نہیں ہے, لیکن تمہاری فہم کی سلامت پہ بھروسہ ہے. اس لیے اب جو کہنے جا رہا ہوں نا, اسے اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھنا. انسان کے عمل کی 2 قسمیں, ایک وہ جو ارادے سے اور جیتے جاگتے ہوئے کرے. جیسے آدمی پانی پی رہا ہے, کھانا کھا رہا ہے, چل رہا ہے, ملازمت کر رہا ہے, یہ سارے کام جاگتے ہوئے کر رہا ہے. اور ایک وہ عمل جو غفلت میں کرے, نیند میں خواب دیکھ لیا, یہ غفلت ہے, اس وقت غافل ہے. بھائی توجہ رکھنا, اس وقت غافل ہے. یعنی خواب تو دیکھ سکتا ہے, بیچ نہیں سکتا, خرید نہیں سکتا. خواب دیکھ سکتا ہے, نہ خرید سکتا ہے, نہ بیچ سکتا ہے, غافل ہے. توجہ رہے, اس لیے بڑے نازک مرحلے پہ تمہیں لے آیا ہوں. تو ایک وہ عمل ہے جو جاگتے ہوئے کرے, اور ایک وہ عمل ہے جو سوتے ہوئے کرے. جو سوتے ہوئے کرے اس کا نام ہے غفلت. جو جاگتے ہوئے, کروٹ بدلی سوتے ہوئے, کروٹ تو بدلتا ہے انسان سوتے ہوئے, لیکن اسے یاد نہیں رہتا کتنی کروٹیں بدلی. کیوں؟ اس لیے کہ غفلت کے عالم میں کیا. ٹھیک ہے نا. تو واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا, سورہ نحل. بار بار میں نے یہ آیت کوٹ کی ہے. اللہ یہ کہتا ہے کہ تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے اس کیفیت میں باہر نکالا کہ تم جاہل تھے. اچھا جاہل تھے, آ گئے, جب آئے تو اپنے ہوش کے ساتھ, اپنے حواس کے ساتھ, اپنے ارادے کے ساتھ علم حاصل کیا, کر لیا نا. بہت بڑے عالم ہو گئے, ڈاکٹر ہو گئے, فزیشین ہو گئے, کچھ بھی ہو گئے. جب تک جاگ رہے ہو ڈاکٹر ہو, جب سو رہے ہو غافل ہو. جب جاگ رہے ہو عالم ہو, سویا ہوا مفتی فتویٰ نہیں دیتا. کیوں؟ اس لیے کہ غافل ہے. تو ساری دنیا جب جاگتی ہے تو عالم ہے, ارادہ رکھتی ہے, اور جب سو جائے تو غافل ہے. بھائی توجہ رہے, توجہ رہے. جب سو جائے تو غافل ہے. کائنات میں ایک ملا کہ جاگتے
کہتے ہوئے بھی بھائی عجیب مرحلہ فکر ہے، لفظوں کو تلاش کر رہا ہوں، بھائی لفظ بدل دوں تو بات واضح ہو جائے. میں سوتے ہوئے نہیں بیچ سکتا، لیکن ایک ہے جس نے سوتے میں نفس بیچ دیا. اور ایک آیت ہدیہ کروں گا، سورہ زمر 39واں سورہ قرآن کا. اللہ ہو سوتے میں نفس کو بیچ دیا، ٹھیک ہے نا. اللہ ہو بھائی یہ اس آیت کو لیتے جانا اور اس آیت کو اپنے ذہن میں رکھنا. اللہ ہو یتوفی الانفس حین موتها، 39واں سورہ سورہ زمر. واللتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیہا الموت وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. سنو کیا عجیب و غریب آیت ہے، اور یہ آیت اگر پہنچ گئی تو میرا آج کا میسج بھی پہنچ گیا. اللہ یتوفی الانفس حین موتها، جب انسان کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ موت کے وقت نفس کو نکال لیتا ہے. ٹھیک، نفس کب نکالا؟ موت کے وقت. موت کا وقت آ گیا تو موت نام ہی ہے نفس کو نکال لینے کا. ٹھیک ہے، تو اللہ نے جب موت کا وقت آ گیا تو نفس کو بدن سے نکال لیا. واللتی لم تمت فی منامها، اور جو مرا نہیں ہے سویا ہوا ہے، اللہ کہتا ہے کہ میں اس کے نفس کو بھی جسم سے نکال لیتا ہوں. تو جسے موت دے دی اس کا نفس اپنے پاس رکھ لیتا ہوں، اور جسے نیند دی ہے اس کا نفس واپس کر دیتا ہوں. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون. ہم نے اس آیت میں اپنی نشانی رکھ دی ہے ان لوگوں کے لیے جو صاحبان فکر ہیں. بھائی پہنچ گئی بات. تو اب جب تک میرا نفس میرے پاس ہے میں زندہ ہوں، اور اگر میرا نفس اللہ ٹمپریری نکال لے تو میں سویا ہوں، ٹھیک ہے نا. اور اگر پرماننٹ نکال لے تو میں مر گیا. بھائی یہی تو فرق ہو گیا. تو نیند میں کسی کا نفس اس کے پاس نہیں ہوتا. آیت ہے آیت، نیند میں کسی کا نفس اس کے پاس نہیں ہوتا. یہی فرق ہے سب میں اور علی میں. یہی فرق ہے نا، یہی فرق ہے سب میں اور علی میں. کہ بھائی سوتے میں اگر نفس نکل گیا ہوتا تو بیچتا کیسے؟ ہے جب تو بیچ رہا ہے. بھائی یہی وہ منزل ہے جہاں اپنے سننے والوں کو روکنا چاہ رہا ہوں. سو رہا ہے مگر بیچ رہا ہے. اس جملے کو ذہن میں رکھنا. سو رہا ہے مگر بیچ رہا ہے. سنو، وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا وَكَفُورًا. میرے محمد بھئی کیا پالیسی میکنگ آئے تھے، اب پہنچاؤ ان لوگوں تک جس آیت سے سرسری گزر جاتے ہیں. جو لوگ اس آیت سے سرسری گزر جاتے ہیں ان لوگوں تک اس آیت کے میسج کو پہنچا دو. وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ، میرے حبیب اللہ کی وحی کا ہر لمحے انتظار کرو. اللہ کی وحی کا ہر لمحے انتظار کرو. وحی الہی آنے کا کوئی ٹائم نہیں ہے، کوئی وقت معین نہیں ہے. وہ صبح کو آ سکتی ہے، شام کو آ سکتی ہے، رات میں آ سکتی ہے، نیند میں آ سکتی ہے. بھائی سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ کس وقت اللہ میسج بھیج دے کچھ پتہ نہیں. اور نبی کو حکم ہے کہ ہر وقت انتظار کرو. سو رہا ہے مگر انتظار کر رہا ہے. بھائی میسج پہنچ گیا. یہ خاندان ایک ہے. سو رہا ہے مگر وہی کا انتظار کر رہا ہے. سو رہا ہے مگر نفس کو بیچ رہا ہے.
میسج تو پہنچ رہا ہے نا. دیکھو ابھی تو میں نے منزل تمہید میں روکا ہوا ہے اور بہت دور جانا ہے, لیکن میں محمد والے محمد تک تو آ گیا, ٹھیک ہے نا. تو نفس بیچ دیا اس نے اپنے نفس کو بیچ دیا. خدا کی قسم میرے اس جملے کو یاد رکھنا کہ انسان, مجھ جیسا انسان, تم جیسا انسان, جو بھی کام کرتا ہے اپنے نفس کے لیے. میں ملازمت کرتا ہوں اپنے نفس کے لیے, دکاندار آٹا بیچتا ہے اپنے نفس کے لیے. بھائی عجیب و غریب میرے فکر ہے, وہ پڑھاتا ہے کالج میں, پروفیسر ہے, اپنے نفس کے لیے پڑھا رہا ہے. تو انسان ہر کام کرتا ہے اپنے نفس کے لیے. دکاندار آٹا بیچے گا نفس کے لیے, لیکن نفس کو نہیں بیچے گا. دکاندار چاول بیچے گا نفس کے لیے, لیکن اپنے نفس کو نہیں بیچے گا. اب اتنا بے نفس ہو کوئی اتنا بے نفس ہو جو اپنے نفس کو بیچ دے. اب یہاں رک کے سننا بھائی, بیچا اس نے, خریدا اور اس نے بدلہ دیا, مرضی دے دی. رک جاؤ جہاں پر. پرانے زمانے میں ایک سسٹم تھا جس کا نام تھا بارٹر سسٹم تھا. اچھا آج ہے نا سکہ, اب تو تم پلاسٹک منی کے دور میں زندگی گزار رہے ہو. یہ جملہ پہنچ گیا. یہ کریڈٹ کارڈز کیا ہے؟ پلاسٹک منی. پہلے اس سے پہلے کیا تھا؟ کیش کا زمانہ تھا, کیش دیا چیز خریدی. اس سے پہلے کیا تھا کہ میرے پاس ایک چیز ہے, تمہارے پاس ایک چیز ہے, مجھے اس کی ضرورت ہے, تمہیں اس کی ضرورت ہے, تو چیز دی چیز لے لی. بارٹر سسٹم بھائی یہی تھا. بھائی خدا کی قسم رکے رہنا, اس لیے کہ میں بات بھی بہت پرانی کر رہا ہوں, کم سے کم 1500 برس پرانی کر رہا ہوں. تو اس زمانے میں بارٹر سسٹم تھا. بھائی چیز دو چیز لو. میرے پاس آٹا ہے, آپ کے پاس کپڑا ہے, ٹھیک ہے. میں نے اپنا آٹا دیا, آپ سے کپڑا لے لیا, ٹھیک ہے. لیکن میں کیا آپ کا خیال ہے کہ پوری چکی کا سارا آٹا آپ کو دے دوں اور 1 گز کپڑا لے لوں؟ بہت چھوٹا سا ایک سوال ہے کہ میں پورا آٹا دے کر 1 گز کپڑا لوں. نہیں, یہ معاشیات کے اصول کے خلاف ہے. دونوں چیزوں میں توازن ہونا ضروری ہے. جتنا آٹا ہو اتنا کپڑا ہو. جب تو خرید و فروخت ہوگی تو مجھے اجازت ہے کہنے کی کہ نفس بیچا مرضی خریدی, جیسی مرضی ویسا نفس, جیسا نفس ویسی مرضی. جیسی مرضی ویسا نا بارٹر سسٹم ہے, ورنہ خرید و فروخت ہو نہیں سکتی تھی. کہنے لگے اچھا بھائی سنو, آیت تو آ گئی قرآن میں کہ اللہ نے اس نفس کو خرید لیا, مرضی دے دی, اس نے نفس بیچا تھا. جانتے ہو علماء نے کیا لکھا؟ اچھا بھائی میں تو سب کا احترام کرنے کا ہے, لیکن جملہ تو سنتے جاؤ. کہنے لگے رات کو خرید و فروخت مکروہ ہے. رات کو خرید و فروخت مکروہ ہے. یہ فقہ نے لکھا, جا کے فقہ کی کتابوں میں دیکھ لینا کہ رات کو خرید و فروخت مکروہ ہے. تو کہنے لگے بھائی کوئی فضیلت تو بنی نہیں, مکروہ کام ہے. اچھا میں کر کون رہا ہے وہ مکروہ کام, کر کون رہا ہے؟ لیکن نہیں, رک جاؤ, اس لیے کہ میں تو مسئلے کو حل کرنے کا عادی ہوں. کہنے لگے مکروہ ہے. میں نے کہا بھائی کیوں مکروہ ہے؟ جو جواب دیا وہ بڑا معقول ہے. کہنے لگے جناب رات کے وقت اندھیرے میں صحیح جنس نظر نہیں آتا. ایسا ہے, رات کو صحیح رنگ, صحیح ماہیت, صحیح کیفیت جنس کی نظر نہیں آتی. تو خدا معلوم کیا بیچ رہا ہے بیچنے والا, خدا معلوم کیا خرید رہا ہے خریدنے والا. تو یہ مسئلہ آنکھ کا ہے. بھائی کیس جو ہے وہ آنکھ کا ہے کہ آنکھ کو صحیح نظر نہیں آتا, ٹھیک. تو اس لیے مکروہ ہے کہ آنکھ رات کو صحیح کام نہیں کرتی. لیکن یہ جو خرید و فروخت ہوئی ہے اس میں عجیب و غریب مرحلے فکر ہے. جہاں سننے والوں کو روکوں گا تو سارا مسئلہ آنکھ کا ہے. یہاں خرید وہ رہا ہے جو آنکھوں کا خالق ہے, اور بیچ وہ رہا ہے جو اس کی آنکھ ہے.
فکر نازک ہیں لیکن ان مراحل فکر سے مجھے بڑھنا تو آگے ہے. اچھا تو اب خرید و فروخت ہو گئی, اس نے نفس بیچا, اس نے مرضی دے دی, اور کب نفس بیچا؟ سوتے ہوئے. اور آیت کہہ چکی ہے کہ سوتے میں ہم نفس کو نکال لیتے ہیں. بھائی اب یہاں رک جاؤ, اس لیے کہ فکر کو اسی مقام سے آگے بڑھ جانا ہے اور بڑے نامانوس موضوعات پہ گفتگو کر رہا ہوں. تو اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامہا, جب موت آ جائے تو اللہ نفس کو کھینچ کے نکال لیتا ہے. اچھا بھائی موت کے بعد نفس نکل گیا, اب کیس کیا بنا موت کے بعد؟ روح کہیں اور گئی, نفس نکل گیا کہیں اور چلا گیا, نکل کے جسم مٹی میں چلا گیا. تو اب جو کہہ رہا ہے کہ جسم یہ جو قبریں ہیں مٹی کا ڈھیر ہے, تو صحیح تو کہہ رہا ہے, بات صحیح کہہ رہا ہے. تم نے دیکھا بھی کہا جاتا ہے بھائی پیغمبر کی قبر مطہر کو کہتے ہیں نعوذ باللہ نعوذ باللہ, کہ وہ خبر کیا ہے یہ مٹی کا ڈھیر ہے. اب کیا السلام علیکم یا رسول اللہ, وہ مٹی کا ڈھیر, یہ کہا جاتا ہے یہ مٹی کا ڈھیر ہے. تو بات تو سامنے کی ہے کہ جب انسان پہ موت طاری ہو گئی تو موت کیا ہے؟ نفس کو نکال لینا. تو نفس کہیں اور گیا, روح کہیں اور گئی, اور ہم نے جسم کو مٹی میں دبا دیا. تو مٹی کا ڈھیر تو نہیں ہے. لیکن ان لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں, سورہ حج ہے 22واں سورہ قرآن کا, اور اس کی چھوٹی سی آیت ہدیہ کر رہا ہوں, اسے پہلے خود دیکھنا جا کے قرآن میں, اور پھر ان لوگوں تک اس آیت کو پہنچا دینا کہ تنہا یاد کر لینا کافی نہیں ہے, سمجھنا ضروری ہے. یاد کر لینا, اسے حافظے میں محفوظ کر لینا کافی نہیں ہے, سمجھنا ضروری ہے. تو 22ویں سورہ کی آیت سناؤ 22ویں سورہ کی آیت کو, بہت چھوٹی سی آیت ہے, اسے یاد رکھنا. وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ. ترجمہ سننا, اور پوری ذمہ داری سے ترجمہ کر رہا ہوں, ترجمے کا بوجھ اٹھانے کے لیے میں تیار ہوں. وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ, جو لوگ قبروں میں ہیں اللہ انہیں اٹھائے گا. ان اللہ یبعث من فی القبور, جو قبروں میں ہیں اللہ انہیں اٹھائے گا قیامت کے دن. تو ہے نا, اب وہ مٹی کا ڈھیر نہیں ہے. طے ہو گئی بات. اچھا بھائی, اب جب یہاں تک آ گئے ہو تو اب آف دا ریکارڈ ایک جملہ سنتے جاؤ. سورہ ممتحنہ قرآن مجید کا بڑا مشہور سورہ ہے, اس کی ایک آیت سنتے جاؤ. مایوس ہو گئے, کہنے لگا وہ مر گیا تو قبر میں گیا, ختم ہو گیا, اس حساب کتاب سب ختم ہو گیا. آیت سنو, میں کوئی کمنٹ نہیں کروں گا, صرف تمہیں آیت ہدیہ کر رہا ہوں, اور اس آیت کو اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھ کے یہاں سے لے جانا. مایوس ہیں, کہتے ہیں قبر تو مٹی کا ڈھیر ہے, اس میں ہے کیا, جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ قبروں میں ہیں. تم نہیں سمجھتے کہ کیسے ہیں, لیکن خبردار مایوسی کا اظہار نہ کرو. ہیں, مایوس ہونا بری بات ہے, ٹھیک. یا ایھا الذین آمنوا, سورہ ممتحنہ, لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم. ایک ایک لفظ کا ترجمہ سننا. اے ایمان لانے والوں, اس قوم سے دوستی مت کرو جس پر اللہ غضبناک ہو چکا ہے. یعنی جو اللہ کے دشمنوں, ان سے دوستی نہ کرو. جن پر اللہ کا غضب آ گیا ہے ان سے دوستی مت کرو. یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم قد یئسوا من الآخرۃ, جن پر ہم نے غضب نازل کر دیا وہ آخرت سے مایوس ہو گئے ہیں. کما یئس الکفار من اصحاب القبور, جیسے کافر قبروں میں رہنے والوں سے مایوس ہو گئے ہیں. عجیب آیا قبروں میں رہنے والے. من اصحاب القبور, جیسے کافر قبروں میں رہنے والوں سے مایوس ہو گئے ہیں, ویسے ہی وہ لوگ جن پر خدا کا غضب آ گیا وہ بھی مایوس ہو گئے. تو آج سمجھ میں آیا کہ جو قبروں میں رہنے والوں سے مایوس ہو جائے وہ اللہ کی نگاہ میں مسلمان نہیں ہے, کافر ہے.
سلسلہ فکر کو آگے لے جانا ہے. تو اب قبروں تک بات تو آ گئی نا. تو اب قبریں خالی نہیں ہیں, قبروں میں ہیں, تھے نہیں ہیں. جب ہیں تو مدد بھی کریں گے. جب ہیں تو مدد بھی کریں گے. تو قبریں مٹی کا ڈھیر نہیں ہے. اتنی باتیں ہوگی نا. تو پھر جب قرآن صاف کہہ رہا تھا کہ قبریں مٹی کا ڈھیر نہیں ہے, تو یہ قبر سے دشمنی شروع کہاں سے ہوئی؟ بھائی آپ کا میرا جھگڑا نعوذ باللہ زندگی میں ہو سکتا ہے. اب میں مر جاؤں اور میری قبر سے آپ جھگڑا کریں, کوئی عقلی بات تو نہیں ہے. تو یہ قبروں سے دشمنی کہاں سے شروع ہوئی؟ تو وہ بھائی عجیب بات ہے, اپنی ذمہ داری سے نہیں بیان کر رہا ہوں. بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے, حوالہ بعد میں لے لینا اس سے. بڑے بڑے علماء نے, ان علماء کا تعلق میرے مسلک سے نہیں ہے. اچھا, اب تک تو میں آیتیں سنا رہا تھا, اب ذرا سا ایک چھوٹی سی حدیث نما ایک چیز سنتے تھا کہ ابلیس ہے تو شریر, لیکن کبھی کبھی اس میں کوئی خیر کا ایک پرتو چمک جاتا ہے. تو جب پیغمبر اکرم کا اعلان نبوت ہو گیا تو ابلیس نے اپنے مقام پر سوچا کہ یہ آخری چانس ہے. آدم آئے, ان سے جھگڑا کیا میں نے, نوح کی پوری قوم کو برباد کر دیا, اور ابراہیم سے مقابلے کے لیے آ گیا, سب کچھ کرتا رہا. لیکن یہ کہ میں یہ سوچتا تھا کہ بھائی آخری آئے گا تو میں اپنے کو بخشوا دوں گا. تو اب یہ آخری آ گیا. اب اس چانس کو اگر میں نے اویل نہیں کیا تو میں برباد ہو جاؤں. اچھا, سوچا صحیح تھا, کبھی کبھی صحیح بھی سوچتا ہے. تو ابلیس کی ہر بات غلط نہیں ہوتی. بھائی اسی بات سے تو انسان دھوکہ کھاتا ہے. اسی بات سے انسان دھوکہ کھا جاتا ہے. وہ ہر بات غلط نہیں ہوتی, وہ غلط کو صحیح میں اور صحیح کو غلط میں ملا کے پیش کرتا ہے. بھائی ابلیس یہ سمجھ میں آ گئی کہ نہ پورا حق بولے نہ پورا باطل بولے, حق کو باطل میں مکس کر دے, مکس کر کے پیش کر دے, اور انسان گمراہ ہو جائے کہ کچھ یہ بات تو سچی ہے, یہ بات تو سچی ہے. جب یہ سچی ہے تو دوسری بھی سچی ہوگی, ٹھیک ہے. تو اب اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ آخری چانس ہے, اور اگر یہ آخری رسول چلا گیا اور اس نے میری شفاعت نہیں کی تو اب بخشش کا کوئی چانس اس کے بعد نہیں آیا. بزرگوں نے لکھا ہے واقعے کو, اور جاؤ ابن عربی کے لٹریچر کو دیکھنا, اس میں تمہیں یہ واقعہ بڑی ڈیٹیل سے مل جائے گا, بہت تفصیل کے ساتھ. آیا, یا رسول اللہ آپ مجھے بخشوا دیں. دیکھا, اچھا رحمت للعالمین ہے, اچھا بھائی رک جاؤ. رسول اللہ کہتے میں نہیں بخشواتا, بس سیدھی بات ہے. اتنا بڑا گنہگار, دنیا کا سب سے بڑا گنہگار, میں نہیں بخشواتا. لیکن یہ نہیں کہہ سکتے, مجھے معاف کر دینا, کہہ نہیں سکتے. دیکھو ایک آدمی آئے, رسول اللہ کیوں آئے ہیں؟ ہدایت کے لیے. سنتے جاؤ, اس لیے بڑے نازک مراحل ہیں جن کو بہت آسان کر کے تمہارے سامنے پیش کرنا. رسول اللہ آئے ہدایت کے لیے. کوئی آئے یا رسول اللہ ہدایت کر دیجیے, وہ کہہ نہیں کرتا, نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے رسول اللہ آئے ہیں شفاعت کے لیے, اور ایک شخص کہہ رہا ہے مجھے بخشوا دیجیے, تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نہیں بخشوا سکتا, چلا جا. رسول پہ واجب ہے, رسول پہ واجب ہے اسے کوئی طریقہ ایسا بتلائے کہ وہ بخشا جائے. اچھا یہاں آف دا ریکارڈ جملہ عرض کروں. کربلا کے واقعے کے بعد یزید نے سید سجاد سے کہا تھا, کتابوں میں موجود ہے یہ واقعہ, کہ فرزند رسول بڑی غلطی ہوئی, اس سے بڑا گناہ تو ہو ہی نہیں سکتا, آپ کوئی ایسا طریقہ بتا دیں میری مغفرت ہو جائے. سچویشن وہی ہے, نہ یزید ابلیس سے کم ہے نہ ابلیس یزید سے کم ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ سچویشن وہی ہے. اب اگر امام کہتے ہیں کہ میں نہیں بتلاتا تو یہ منصب امامت کے خلاف ہے. جانتے ہو کیا بتلایا؟ کہا کہ نماز قفیلہ پڑھا کر, ہے مشہور واقعہ ہے. لیکن اب اس کو کیا کرو گے کہ امام نے تو اپنا فریضہ انجام دے دیا, لیکن یزید کو نماز قفیلہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی, اس نے روک لیا. امامت نے اپنا کام کر
دیا, اس نے روک لیا. بھائی یہی تو ہوا عجیب و غریب مرحلہ فکر کہ یا رسول اللہ مجھے بخشوا دیں. رحمت للعالمین ہے, شافع ہے, نبی ہے, منع نہیں کر سکتا. دیکھا ابلیس کو غور سے اور کہا کہ ہاں تو بخشا جائے گا, لیکن ایک شرط ہے, جا اور آدم کی قبر کو سجدہ کر لے. جا اور آدم کی قبر کو سجدہ کر لے. میں ضمانت دیتا ہوں کہ تو بخشا جائے گا. چڑچڑا گیا, بد مزاج ہو گیا, یہ کہتا ہوا چلا کہ جب آدم کو نہیں مانا تو اس کی قبر کو کیا سجدہ کروں گا. تمام دل کے نعرے کی آواز آپ کی گونجنی چاہیے, اور باہر سے بھی آواز آنی چاہیے. اندر والوں کی باہر جانی چاہیے, باہر والوں کی اندر آنی چاہیے. آواز بلند آواز سے آنی چاہیے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے بڑے نازک مرحلہ فکر پہ لے آیا ہوں. اور میرے محترم سننے والے پہنچ گئے, چڑچڑا گیا اور کہنے لگا کہ جب آدم کو نہیں مانا اور آدم کو جھگڑا کیا تو اب اس کی قبر کو کیا تسلیم کروں گا. تو آج ابلیسیت سمجھ میں آ گئی کہ زندگی میں جس سے جھگڑا کرو اس کی قبر کے خلاف رکھو. بھائی اب یہ مرحلہ فکر تو آسان ہو گیا نا. اچھا تو اب قبروں تک آ گئے. تو یہ جو قبر سے دشمنی ہوئی ہے, یہ جو قبور آل محمد سے دشمنی ہوئی ہے, اس کا بیک گراؤنڈ سمجھ میں آ گیا. بھائی اب میں کیا کروں. اس شہزادی کے سلسلے کی یہ 2 مجلسیں ہیں جس شہزادی کے قبر سے دشمنی کی گئی. خدا کی قسم اب میں ذمہ داری قبول کر رہا ہوں اس روایت کی. میرے نبی نے کہا, میں سننا اور اس روایت کو ذہن کے اندر محفوظ رکھنا کہ اچھا واقعہ سنو. واقعہ یہ ہے کہ جب بی بی کا انتقال ہو رہا تھا تو پورا واقعہ بیان نہیں کروں گا, تھوڑا سا. تو ایک شیشی رکھی ہوئی تھی طاق کے اوپر. بی بی نے علی سے وصیت کی کہ یا علی جب میں مر جاؤں اور مجھے غسل دے دو, کفن پہنا لو, تو یہ شیشی میری قبر میں رکھ دینا, کفن میں رکھ دو تاکہ قبر میں چلی جائے. تو علی نے کہا کہ بنت رسول اس میں ہے کیا. فتنفست السوداء, بی بی نے ٹھنڈی سانس لی. سننے والا واقعہ ہے اور مجھے پھر واپس لے جاؤں گا تمہیں اس روایت کی طرف جو روایت میں ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں. بی بی نے ٹھنڈی سانس لی اور کہا کہ یا علی تم نے یہ سوال کر کے کہ شیشی میں کیا ہے شادی کا زمانہ یاد دلا دیا. علی یہ سمجھے تھے, اب یہ بزرگوں نے لکھا ہے, یہ جو فٹ نوٹ ہے نا علی کے سمجھنا, یہ بزرگوں نے, یہ میری روایت نہیں ہے. علی یہ سمجھے تھے کہ شاید اس شیشی میں سیدہ نے خوف خدا میں جو آنسو بہائے ہیں انہیں جمع کر کے رکھا ہے. لیکن جب پوچھا ہے علی نے کہ شیشی میں کیا ہے, صاحب منہاج الامت نے اس روایت کو لکھا ہے اور ان بزرگ کا تعلق میرے مسلک سے نہیں ہے. تو ٹھنڈی سانس لی اور کہا کہ یا علی تم نے پوچھ کے شادی کا زمانہ یاد دلا دیا. جب میری شادی تم سے طے ہوئی تو طے ہونے سے پہلے میرا پاپا میرے گھر میں آیا اور کہا کہ بیٹی میں نے تمہاری شادی علی سے طے کی ہے اور درہم 400 درہم مہر رکھا ہے. مہر 400 درہم, کیا تم راضی ہو؟ تو میں نے سر اٹھا کے کہا کہ بابا میں شادی پہ تو راضی ہوں لیکن اس مہر پہ راضی نہیں ہوں.
شادی تو ٹھیک ہے، لیکن یہ جو مہر ہے 400 درہم، میں اس پر راضی نہیں ہوں۔ کئی مرتبہ بابا باہر نکلے، کئی مرتبہ بابا اندر آئے، اور میں کہتی رہی کہ میں مہر پہ راضی نہیں ہوں۔ تو ایک مرتبہ میرے بابا نے کہا کہ ان اللہ قد جعل صداقها هذه الارض فمن مشى عليها مبغضا عليها ماشى حراما۔ اللہ نے اس پوری زمین کو فاطمہ تیرے مہر میں لکھ دیا۔ بھائی بہت توجہ رکھنا، فاطمہ اللہ نے یہ پوری زمین تیرے مہر میں دے دی، تو تجھ سے بغض رکھ کر اگر کوئی زمین پہ چلے تو اس کا ہر قدم، فقط حرام نہیں، ہر قدم حرام ہے۔ تو جب دشمن فاطمہ کا زمین پر چلنا حرام ہے تو زمین سے تیل نکالنا کیسے حلال ہو جائے گا؟ عجیب مرحلہ ہے۔ گفتگو اس بیوی تک آ گئی نا بھائی، اب پہچانو خدا کی قسم، میں امت کا جس میں سب ہیں، صلحاء ہیں، علماء ہیں، اتقیاء ہیں، بڑے بڑے فقیہ ہیں، فقہاء ہیں، صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، تابعین ہیں، امت بہت بڑی ہے، تو میں پوری امت کا احترام کرتا ہوں، کوئی شک نہیں کہ امت بڑی عظیم امت ہے میرے نبی کی، لیکن فرق تو سمجھو بس۔ اب زیادہ زحمت نہیں دوں گا۔ دیکھو پیغمبر اکرم کو ان کے زمانے والے جنہیں تم خوب پہچانتے ہو، پیغمبر کے زمانے والے، نبوت آ گئی، اعلان نبوت ہو گیا، شریعت آ گئی، مکے سے مدینے ہجرت کر لی پیغمبر نے، سب کچھ ہو گیا، اور تربیت بھی ہو گئی لوگوں کی، تہذیب اخلاق کو سب دے دیا۔ حالت یہ ہے کہ جب آتے ہیں تو پکارتے ہیں یا محمد، اے محمد۔ بھئی اب آپ تو نبی مان چکے، کلمہ پڑھ چکے، اب تو آپ تہذیب سے نام لیں۔ وہ آیا ہی تھا تہذیب سکھانے کے لیے۔ یہ جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے؟ آیا تھا میرا نبی تہذیب سکھانے کے لیے۔ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے آیا ہوں کہ اخلاق کی بلند ترین چوٹیوں تک تمہیں لے جاؤں۔ اور آپ کا حال یہ ہے کہ وہ نبی ہے، آپ کہتے ہیں یا محمد، اللہ کو جلال آ گیا اور کہنے لگا لا تجعلوا، سورہ نور میں دیکھنا اس میں، لا تجعلوا دعاء الرسول کا دعائے بعضکم بعضا، خبردار میرے رسول کو نام لے کے نہ پکارو۔ کیا اپنے جیسا سمجھ رکھا ہے؟ ڈانٹ دیا، پوری امت کو ڈانٹ دیا، خبردار۔ کس نے ڈانٹا؟ اللہ نے۔ لا تجعلوا دعاء الرسول کا دعائے بعضکم بعضا، خبردار میرے محمد کو، میں کہوں محمد تمہیں حق نہیں کہنے کا، خبردار خبردار، اسے نام لے کے نہ پکارو، اپنے جیسا اپنے دوستوں کو پکارتے ہو ویسے نہ پکارو۔ سن لیا تم نے؟ اب اس دن سے انہوں نے کہنا شروع کیا یا رسول اللہ، اس سے پہلے کہتے تھے یا محمد۔ چلو غنیمت ہے کہ اتنی بات سمجھ میں آ گئی اور اس پہ عمل بھی کر لیا۔ کل تک کہتے تھے نعوذ باللہ یا محمد، اور اللہ نے ڈانٹ دیا تو یا رسول اللہ۔ ٹھیک، یہ آیت شہزادی فاطمہ زہرا تک پہنچ گئی۔ دیکھو میں امت کا بڑا احترام کرتا ہوں، امت کا بہت احترام، لیکن یہ واقعہ بڑے بزرگوں نے لکھا ہے، دارقطنی میں بھی یہ واقعہ موجود ہے، بڑی معتبر روایت ہے۔ ایک دن پیغمبر کی آیت کے نزول کے بعد آیت تو آ گئی کہ محمد کو نام لے کے نہ پکارو، ویسے نہ پکارو جیسے اپنے رشتہ داروں وغیرہ کو پکارتے ہو۔ داخل ہوئے پیغمبر حجرہ سیدہ میں۔ سیدہ کا دستور تھا کہ جب پیغمبر تشریف لاتے تھے تو کہتی تھی السلام علیک یا ابتے، بابا، اب کہتے ہیں باپ کو، یا ابتے، میرے بابا آپ پر میرا سلام ہو۔ اچھا آیت تو پہنچ گئی تھی سیدہ تک، بھائی ٹھیک ہے نا، جیسے ہی رسول داخل ہوئے کہا السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا رسول اللہ۔ رسول نے گھور کے دیکھا سیدہ کو، کہا بیٹی یہ کیسا سلام ہے، یہ کیسا سلام ہے، یہ کیسا سلام ہے بیٹی، تو پہلے جو سلام کرتی تھی ویسے کیوں نہیں کرتی؟ کہا بابا آیت آ گئی، آیت آ گئی،
بھائی سننا، تو پیغمبر نے کہا کہ نہیں بیٹی وہ آیت تیرے لیے نہیں ہے. نہیں بیٹی وہ آیت تیرے لیے نہیں ہے. تو مجھے باپ کہہ کر پکار. فَإِنَّهَا أَحْيَا لِلْقَلْبِ وَأَرْضَى لِلرَّبِّ. تو جب مجھے باپ کہہ کے پکارتی ہے تو میں بھی راضی ہوتا ہوں، میرا اللہ بھی راضی ہوتا ہے. آج طے ہو گیا کہ امت اور ہے، سیدہ اور ہے. یہ بات واضح ہو گئی کہ امت اور ہے، سیدہ اور ہے. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، جملے کے وزن کو سمجھنا، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ میرا نبی امت کے لیے رسول ہے، سیدہ کے لیے باپ ہے. بھائی یہ موبائلہ کیا تھا؟ یہ رشتہ داریوں کا اعلان تھا. دیکھو اب میں موبائلے کی ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا، لیکن ایک مثال دے کر بات کو یہی مکمل کرنا چاہوں گا. موبائلہ کیا ہے؟ رشتہ داریوں کا اعلان ہے. اور میری بات مت ماننا، اور میں تو بہت ہی نفیس اور شریف انسان ہوں، میں اپنی بات کو منوانے پر زور بھی نہیں دیتا، لیکن بزرگ جو لکھ دیا کریں اسے مان لیا کرو. ٹھیک؟ اب سنو، اور اس حوالے کی ذمہ داری بھی میں قبول کرتا ہوں. کہنے لگے موبائلہ کوئی کمال نہیں تھا کہ بیٹی لے گئے، داماد لے گئے، نواسے لے گئے. رسول یہ کوئی کمال نہیں تھا. اچھا کمال نہیں تھا؟ کہنے لگے ہاں یہ کمال نہیں تھا. دیکھو کہاں کہاں فضائل آل محمد کو چھپانے کی کوشش کی گئی. اچھا اب تم جب جواب سنو گے نا تو تم بھی کہو گے ہاں کمال تو نہیں تھا. پڑھے لکھے لوگ اعتراض کرتے ہیں، جاہل کی تو ہمت نہیں ہے کہ آل محمد پہ اعتراض کرے. علم کے دو مصرف ہیں نا، علم کے دو مصرف ہیں. پڑھ لکھ کے آل محمد سے دشمنی کرو اور پڑھ لکھ کے آل محمد کی محبت بیان کرو. ٹھیک ہے نا؟ تو اب دیکھنا، کہنے لگے کہ یہ موبائلے میں بیٹی کو لے گئے، داماد کو لے گئے اور دو چھوٹے چھوٹے نواسوں کو لے گئے، یہ کوئی فضیلت نہیں ہے. میں نے کہا فضیلت نہیں کہ ہاں کانا من عادت العرب. عربوں کا تو یہ پرانا دستور تھا کہ جب جاتے تھے اذا کانوا یباہلون، جب جاتے تھے مباہلہ کرنے کے لیے تو جاؤ بقراباتہم و اہل بیتہم. تو عربوں کا پرانا دستور تھا کہ وہ اپنے قربا کو اور اپنے اہل بیت ہی کو لے کے جایا کرتے تھے. کیا اچھی بات ہے. آپ کو پسند نہیں آئی ان کی بات؟ خدا کی قسم میں تو شکریہ ادا کرتا ہوں ان کا. میں تو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ کیا کہنے لگے کہ بھائی موبائلے میں تو طریقہ ہی یہی تھا کہ اپنے قربا کو اور اپنے اہل بیت کو لے کے جاؤ. تو پیغمبر اپنے قربا کو لے گئے اور اپنے اہل بیت کو لے گئے، اس میں کوئی فضیلت نہیں ہے. تو میں نے کہا بھائی آپ کا بہت شکریہ، لیکن آج آیے قربا کی بھی تفسیر ہو گئی، آیے تطہیر کی بھی تفسیر ہو گئی. بہت شکریہ. الا المودۃ فی القربى یطہرکم تطہیرا. تو آئے تطہیر کی بھی تفسیر بیان ہو گئی، اہل البیت، اور آئے قربا کی بھی تفسیر بیان ہو گئی. اب موبائلے کے میدان پہ نگاہ رکھنا. خدا کی قسم یہ جو موبائلے کا میدان ہے نا، یہ دنیا کا عظیم ترین میدان ہے. اچھا اس موبائلے کے میدان کو بی بی سیدہ کی چادر سے کم نہ سمجھنا. سبحان یہ میں نے بڑا مشکل جملہ کہہ دیا. موبائلے کے میدان کو شہزادی کی چادر سے کم نہ سمجھنا. میں ابھی ایک جملہ عرض کروں گا. یہ دو آیتیں ایسی ہیں بیوی کے حوالے سے، آیت تطہیر اور آیت مباہلہ. یہ دو آیتیں ممکن ہے کہ میں موبائلہ کے ڈیٹیلز کبھی پھر عرض کر دوں، اینگل کہ موبائلہ ہے کیا، واقعہ نہیں بیان کروں گا، لیکن کبھی پھر
یہ جملہ تمہارے ذہن میں محفوظ ہو جائے. آیت تطہیر نازل ہوئی شہزادی کی چادر, ٹھیک ہے نا, مباہلہ ہوا میدان میں, ٹھیک, وہاں بھی تطہیر کی چادر میں 4 ہیں, پیغمبر کے ساتھ 5, ٹھیک ہے نا. یہاں بھی مباہلے کے میدان میں 4 ہیں, پیغمبر کے ساتھ 5. یہی صورت ہے بھائی. جملہ سننا اور خدا کی قسم اس جملے کو اپنے ذہنوں کے اندر محفوظ رکھے گا. یعنی نہ مباہلے کا واقعہ تطہیر سے بڑا ہے اور نہ تطہیر کا واقعہ مباہلے سے بڑا ہے. لیکن مجھے ایک چیز نظر آئی ہے جو تمہیں ہدیہ کر کے بات کو مکمل کر دوں گا کہ مباہلے کا واقعہ تطہیر سے بڑا ہے. پریشان ہو گئے نا بھائی. عمریں گزر گئی مجلسیں سنتے ہوئے, لیکن کبھی کبھی الٹی بات بھی سن لیا کرو, کبھی کبھی الٹی بات بھی سن لیا کرو. یہ بالکل الٹی بات میں نے کہی تھی. کیا کہا کہ مباہلے کا واقعہ تطہیر کے واقعے سے بڑا ہے. اگر دلیل نہ دو تو کل ممبر پہ نہ دے دینا. اگر دلیل نہ دو, جب وہ تطہیر کی آیت آئی ہے تو جبریل لے کے آئے اس آیت کو اور کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میں بھی داخل ہو جاؤں. کہا کہ ہاں آ جاؤ, ٹھیک ہے نا. تو تطہیر میں گنجائش تھی کہ جبریل داخل ہو جائے, مباہلے میں گنجائش چاہیے کہ جبریل داخل ہو جائے. یعنی کم سے کم جبریل کے دل میں یہ شوق تو پیدا ہوا کہ میں چادر میں تطہیر میں آ جاؤں. ہمت نہیں ہے کہ کہے یا رسول اللہ میں بھی مباہلے میں چلوں. عجیب مرحلے فکر ہے. تو گفتگو دیکھو دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے, فقط 2 یا 4 دقیقے ہیں اور بات کو مکمل کر دینا ہے. تو گفتگو کو میں اس مرحلے پر روک رہا. بیوی سمجھ میں آ گئی. تو اب ایک چھوٹا سا مسئلہ ادھر بائیں طرف خواتین, محترم خواتین تشریف فرما ہے. اب انہیں بھی ایک جملہ ہدیہ کر دوں. دیکھو بیوی خاتون ہے, عورت ہے. یہ جو عورت اور مرد کی تقسیم ہے نا, یہ تمہارے جاہل معاشرے نے بنائی ہے. عورت کو کم تک کہا, مرد کو برتر کہا. یہ جاہل معاشرہ ہے, مجھے معاف کر دینا. چونکہ مردوں کا معاشرہ تھا, حکومت مردوں کی تھی, اس لیے عورت کو کم تر کر دیا. ٹھیک ہے نا. ہے کوئی مرد, کوئی دنیا کا مرد جو کہہ دے کہ میں سیدہ سے افضل ہوں؟ زبان جل جائے. اگر کوئی دعویٰ کر دے تو زبان جل جائے. نہیں, یہ عورت کی خصوصیت ہے, عورت کی, کہ عورت آئی پیغمبر تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے. کسی مرد کے لیے کھڑے ہوئے ہو تم بتا دو. کسی مرد کے لیے علی صحیح, علی سے بڑا تو کوئی انسان ہی نہیں ہے نا پیغمبر کا, تو علی کے لیے کھڑے ہوئے. اچھا تو عورت کو کمتر نہ سمجھنا, ٹھیک ہے. میرے جملے کو یاد رکھنا اور بات کو یہی مکمل کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. بیوی کی حیثیت سے وہ محکوم ہے, محکوم جس پہ حکومت کی جائے. لیکن ماں کی حیثیت سے تو حاکم ہے نا. بیوی کی حیثیت سے محکوم ہے, لیکن ماں کی حیثیت سے مرد پہ حاکم ہے. تو کہیں حاکم ہے کہیں محکوم ہے. اسی طریقے سے مرد کہیں حاکم ہے کہیں محکوم ہے. تو فرق کوئی نہیں ہے بھائی. یہی سبب ہے, یعنی عجیب و غریب بات ہے کہ یہ نہیں کہا کہ تم اپنی بیٹیوں کو لاؤ, ہم اپنی بیٹیوں کو لائیں گے. تم اپنی عورتوں کو لاؤ, ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے. سیدہ کے لیے عورت کا لفظ استعمال کیا. عورت کے 3 ہی مثالی روپ ہیں, یا بیٹی ہے یا بیوی ہے یا ماں ہے. معصوم کی بیٹی, معصوم کی بیوی, معصوموں کی ماں. دیکھو میں مسائل طویل نہیں پڑھا کرتا, گفتگو تمام ہو گئی اس مرحلے فکر پر. اب تو کچھ سمجھ میں آیا ہوگا کہ یہ بیوی کون ہے.
اور میں نے جب بھی بیوی کا تذکرہ کیا، بیوی کے اس شعر کو تو تم تک پہنچایا ہے نا، جو میرے زندگی کے چند نصب العین ہیں، ان میں سے ایک ہی ہے کہ بیوی کا یہ شعر بتلاؤں. کیا کہنے لگی؟ صبت علیہ مصائب. عجیب ہے اور مجھے بڑی حیرانی ہوتی ہے. صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سن لیالیہ. بابا مجھ پر وہ مصیبتیں پڑی کہ اگر وہ مصیبتیں روشن دنوں پہ پڑتی تو تاریک راتوں میں بدل جاتے. اچھا دیکھو، ایک ہوتی ہے جسمانی اذیت، ایک ہوتی ہے روحانی اذیت. ٹھیک ہے نا؟ جسمانی اذیت کتنی بھی ہو روحانی اذیت سے کم ہے. ایک جملہ کہوں گا اور میں تقریر کو تمام کر دوں گا، اس سے زیادہ زحمت سماعت آج نہیں دینا چاہ رہا ہوں. دیکھو، اگر کسی کے یہاں کوئی مر جائے، ہر ایک کیا مرتا ہے، اور وہ گھر محنوس ہے جس میں موت رہو، یہ بھی میرا جملہ یاد رکھنا. اس لیے کہ جب آئے ہیں تو جائیں گے، جب دنیا میں آئے ہیں تو جائیں گے. اچھا بھائی، آدمی مر گیا، جب مر گیا تو اسے دفن کر دیا، تو گھر والے اپنے گھر میں بڑے کمرے میں، بڑے حجرے میں فرش بچھا دیتے ہیں کہ لوگ تعزیت کے لیے آئیں گے. ایسا ہے یا نہیں؟ فرش بچتا ہے اور لوگ واقعی تعزیت کے لیے آتے ہیں. بس میری گفتگو تمام ہو گئی. تعزیت کے لیے آتے ہیں. بیوی نے بھی پیغمبر کے دفن ہونے کے بعد اپنے گھر میں سفید چادر بچھا دی کہ لوگ تعزیت کے لیے آئیں گے. شام تک بیٹھی رہی، کوئی تعزیت کے لیے نہ آئے. دوسرے دن کوئی تعزیت کے لیے نہیں آیا. تیسرے دن کچھ لوگوں کے قدموں کی چاپ محسوس ہوئی. فضا نے کہا، فضا شاید کچھ لوگ تعزیت کے لیے آئے ہیں، دروازہ کھول دے. فضا دوڑتی ہوئی آئی، کہا بیوی تعزیت کے لیے نہیں آئے، گھر کو جلانے کے لیے آئے ہیں. بس میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آج کی گفتگو اختتام پذیر ہوئی. لیکن جب بھی میں نے بیوی کا یہ شعر پڑھا تو میں نے ایک جملہ اس کے ساتھ کہا ہے، اور جی چاہتا ہے کہ جملے کو دوہرا دوں تاکہ نوجوانوں تک یہ میسج پہنچتا رہے کہ بیوی صدیقہ ہے، بیوی معصومہ ہے، بیوی طاہرہ ہے، بیوی مطہرہ ہے. بیوی جو کہہ دے وہ سچ ہے. اچھا ہے یا نہیں؟ تو بیوی نے جو کہا کہ بابا مجھ پر وہ مصیبتیں پڑی کہ اگر روشن دنوں پہ پڑتی تو وہ تاریک راتوں میں بدل جاتے، اس سے بڑا سچ ممکن نہیں ہے. لیکن اب میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں کہ بیوی یہ سچ ہے کہ آپ کی مصیبتیں کائنات کی سب سے بڑی مصیبتیں تھیں، اور اگر دنوں میں پڑتی تو وہ رات بن جاتے. لیکن بیوی آپ کی ساری مصیبتیں حجرے کے اندر کی ہیں، اور زینب کی ساری مصیبتیں حجرے کے باہر کی ہیں. حسین شہید ہوئے، بیوی کے ہاتھ کو باندھا گیا، اور جب بازار کوفہ میں قافلہ آیا تو بیوی کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے. مجمع لگا ہوا تھا اور منادی آواز دے رہا تھا کہ تماشا دیکھنے والوں، تماشا دیکھو اولاد فاطمہ کا، تماشا دیکھو اولاد. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. پروردگارہ اس عبادت کو قبول فرما. پروردگارہ ہمیں قابل الایمان فرما، ہمیں اسوہ محمد و آل محمد پر چلنے کی توفیق کرنا. پروردگارہ ملک کو مستحکم فرما، ملت اسلامیہ کو متحد فرما، تعجیل فرما.